بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاتم طائی زمانہ جاہلیت میں نہایت مشہور و معروف تھا۔ اس کی بیوی معاویہ بنت افزر اس کو ٹوکتی رہتی کہ اتنی سخاوت مناسب نہیں، ذرا ہاتھ روک کر خرچ کیا کرو۔ اس کے احتجاج و اعتراض کا حاتم طائی پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کی جلی کٹی سنتا ضرور تھا مگر مرضی اپنی کرتا تھا۔ اس کے پاس دور دور سے لوگ ملنے آتے تھے، اس کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے اور دعائیں دیتے ہوئے جاتے۔ معاویہ کا ایک چچا زاد بھائی تھا، وہ معاویہ کو پسند کرتا تھا۔ ایک دن اس نے معاویہ سے کہا، تم آخر حاتم کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ دیکھتی نہیں کہ وہ کس طرح بغیر سوچے سمجھے مال اٹھاتا ہے؟ اس کے پاس کتنا ہی قیمتی مال کیوں نہ ہو، جب تک اسے خرچ نہ کر لے اسے چین نہیں آتا۔ اب تو اس کے پاس جائیداد ہے، اگر اسی طرح مال اٹھاتا رہا تو ایک دن کنگال ہو جائے گا، پھر تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اگر اچانک یہ مر جائے تو سوچو تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارے بچے بھوکے اور بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ معاویہ نے مالک کی بات کی تصدیق کی اور اسے سراہا۔ تم واقعی میرے خیر خواہ ہو، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ مالک نے اسے ورگلایا۔ اگر تم حاتم سے طلاق لے لو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میں مالی طور پر حاتم سے زیادہ مستحکم ہوں، مالدار ہوں، صاحب جائیداد ہوں، میرے ساتھ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ اسلام سے پہلے کا دور تھا۔ اس دور میں عورتوں کا اپنے خاوند سے طلاق لینے کا یہ طریقہ تھا کہ عورت جانوروں کے بالوں سے بنے خیمے میں بیٹھ جاتی۔ اگر اس کے گھر کا دروازہ مشرق کی طرف ہوتا تو وہ خیمے کا دروازہ مغرب کی طرف کر لیتی، اور اگر مغرب کی طرف ہوتا تو مشرق کی طرف پھیر دیتی۔ یہ گویا اعلان تھا کہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ معاویہ اپنے چچا زاد کی چکنی چوپڑی باتوں میں آ گئی اور آخر کار اس نے اس خیمے کے دروازے کا رخ بدل لیا۔ حاتم گھر آیا تو دیکھا کہ دروازے کا رخ بدلا ہوا ہے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ معاویہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے اپنے بیٹے عدی کو بلایا اور کہا، دیکھو تمہاری ماں نے کیا کیا۔ عدی نے کہا، میں نے بھی دیکھ تو لیا ہے مگر میں کر بھی کیا سکتا ہوں۔ حاتم نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی دور ایک وادی میں جا کر سکوت اختیار کر لی۔ اسی دوران 50 افراد پر مشتمل قافلے نے حسب معمول حاتم کے گھر کے آگے آ کر پڑاؤ ڈالا۔ مہمانوں کا قافلہ دیکھ کر معاویہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنے لونڈی کو بلوایا اور کہا کہ میرے چچا زاد بھائی مالک کو مہمانوں کا بتاؤ، اس سے کہو کہ ان کے لیے دودھ اور کھانے پینے کا سامان فوراً بھجوائے، آخر مہمان نوازی تو کرنی ہوگی۔ لونڈی سوچ رہی تھی کہ آج لوگ حاتم طائی کا مقام جان لیں گے، یقیناً آج کی رات فیصلہ کن ہے۔ لونڈی مالک کے پاس گئی اور معاویہ کا پیغام دیا۔ پیغام سنتے ہی مالک نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا، اپنی داڑھی نوچی اور کہا کہ جاؤ معاویہ کو میرا سلام کہو اور یہ کہو کہ اس مہمان نوازی اور اسراف کی وجہ سے تو میں نے تمہیں حاتم سے طلاق لینے کا مشورہ دیا تھا، اب مجھے اس مصیبت میں پھنسانا چاہتی ہو۔ میں باز آیا ایسی سخاوت اور مہمان نوازی سے۔ ایک ساتھ 50 آدمیوں کی مہمان نوازی میرے بس کی بات نہیں۔ لونڈیا نے آ کر معاویہ کے سامنے مالک کے الفاظ دہرائے۔ معاویہ کو یہ جواب اچھا نہ لگا۔ گھر میں مہمان بیٹھے تھے، آخر وہ حاتم طائی کی بیوی تھی۔ اس کے گھر میں ہر وقت مہمانوں کا میلہ لگا ہوتا تھا۔ اس نے اپنی لونڈی سے کہا کہ جاؤ، حاتم طائی اتنا دور نہیں، قریب ہی وادی میں ٹھہرا ہوا ہے، اسے بتا کہ تمہارے مہمان گھر میں بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست کرو۔ لونڈی بھاگتی ہوئی وادی کی طرف گئی، دور سے حاتم طائی کو پکارا، مہمانوں کی خبر دی اور اس نے کہا، اہلاً و سہلاً، مہمانوں کو خوش آمدید۔ وہ بھاگتا ہوا اونٹوں کے باڑے میں آیا، 2 اونٹ کھول کر خیمے کے پاس لایا اور ان کی پچھلی ٹانگوں کے گھٹنے کاٹ ڈالے۔ معاویہ نے دیکھا تو زور زور سے چلانے لگی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسی وجہ سے تو تم سے جدائی اختیار کی تھی، یہ اونٹ میری اولاد کے لیے چھوڑ دو، مہمانوں کی خدمت کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ حاتم طائی نے جواب دیا، معاویہ تیرا ستیہ ناس ہو، جس ذات نے ان مہمانوں کو، تیری اولاد کو اور ساری مخلوق کو پیدا کیا، وہی ان کا روزی رساں بھی ہے، تم فکر کرنے والی کون ہوتی ہو؟ ناظرین، اللہ کی اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا کیا مقام ہے، کوئی بھی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اس کی صلاحیتوں اور خوبیوں کے مطابق اسے اس کے صحیح مقام پر رکھا ہوا ہے۔ امید ہے اس چھوٹے سے واقعے کو سننے کے بعد آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حاتم طائی کا ذکر آج بھی ہر بات میں ہر جگہ کیوں کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کہیں بھی جب فضول خرچی یا سخاوت کرتا ہے تو لوگ اسے بھی حاتم طائی کے نام سے زبردستی جوڑتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا پسندیدہ ٹاپک لکھ کر بھیجیں اور ہم اس پر ایک عمدہ اور بہترین ویڈیو بنا کر لائیں گے۔ اپنا اور اپنے دیگر دوستوں اور احباب کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔